مومنہ، آج میں ایک چھوٹا سا گنان ہے جو ہم روز بولتے ہیں. یہ جو روز گنان ہم بولتے ہیں، ان گنانوں میں بڑے بڑے بھید ہیں، لیکن سمپل گنان ہونے کی وجہ سے اور یہ سمجھ کے کہ یہ تو بچوں کے گنان ہیں، ہم ان کو کچھ خیال میں نہیں لاتے، لیکن پیروں کے ہر لفظ کے اندر کچھ نہ کچھ ہدایت ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے جو پیر تھے یا پیر ہیں، اس وقت حاضر امام ہمارے پیر ہیں، 50ویں پیر ہیں مولا، اور 49 میں امام ہیں. ہمارے سب پیر اور ہمارے امام آل رسول ہیں، وہ اہل بیت ہیں. اللہ رسول کا نور ہے ان میں، ان کے کلام کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے. تو پیر حسن کبیر دین کا ایک چھوٹا سا گنان ہے، اونچا رے کوٹ بہو ویچنا. پیر حسن کبیر دین 111 برس کی عمر پائی، ساری زندگی کبھی گوشت نہیں کھایا. پیر حسن کبیر دین پیر صدر دین کے فرزند تھے، پیر تاج دین کے بھائی تھے، لیکن پیر تاج دین پیر حسن کبیر دین سے بڑے تھے. پیری جوما پہلے چھوٹے کو ملا پیر حسن کبیر دین کو، اور پیر حسن کبیر دین کی وفات کے بعد پیری جوما امام مستنصر باللہ نے پیر تاج دین کو دیا. پیر حسن کبیر دین نے، اگر ہم ان کے گنان پڑھیں تو ان کی زبانی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے بہت عرصے تک خدا کی ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے بندگی کی. پیر حسن کبیر دین نے فرمایا کہ میں نے 4 جگ تپ کیا، اور وہ 4 جگ کے لگ بھگ 40 لاکھ برس ہوتے ہیں. یوں تو 4 جگوں کے 43 لاکھ اور 20,000 برس ہوتے ہیں، لیکن پیر حسن کبیر دین کو 500 سال ہوئے، اور 4.25 لاکھ برس کل جگ کے ابھی بھی باقی ہیں. تو اس وجہ سے ان 40 لاکھ برس پیر حسن کبیر دین نے بندگی کی. ہمارے اندر بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو خصوصاً طور پہ ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں. کچھ لوگ افریقہ میں بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں سے ہلکا سمجھتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر شریعت نے قبضہ کیا ہے. گنانوں کو وہ ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں اور شریعت کی طرف زیادہ جھک گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسماعیلی مذہب اور طریقے کو سمجھا نہیں. مجھے معلوم ہے ہمارے کچھ اسماعیلی بھائی کراچی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، الگ مسجد بھی بنائی ہے، خدا ان کو نیک ہدایت دے. اگر ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو حقیقتاً ڈھونڈ کے سمجھیں، میرا خود کا یہ کہنا ہے، اور وہ کہنا صرف کہنا نہیں، میں نے اپنی زندگی اس میں گنوائی ہے. گئے آدھی صدی سے زیادہ میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، سفر کیے ہیں، اماموں کے حضور میں رہا ہوں. 24 برس میں نے گنانوں کے پیچھے لگائے ہیں. میرے دل کو یہ تقویت اور اطمینان ملا کہ ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر حدیث اور قرآن کے علم کے سوا اور کچھ نہیں. رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، فرمایا میں ہر نبی کے ساتھ تھا، اور ہر نبی کے اندر میرا نور تھا. تو حضرت رسول اللہ تو 63 برس کی عمر میں گزر گئے، تو 1,24,000 پیغمبروں کے اندر وہ کیسے ساتھ تھے؟
میں ان آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیر حسن کبیر دین، میں نے ابھی کہا 111 برس کی زندگی پائی، تو پھر 40 لاکھ برس کی عبادت کیسے کی؟ میرے ہی منہ سے سنا آپ نے کہ 111 برس کی زندگی پائی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 40 لاکھ برس بندگی کی، تو کیا میرا دماغ خراب ہے؟ دنیا کے اندر ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اور اس وقت دنیا بھر کے اندر جتنے بھی 4 ارب کی بستی ہے، ہماری یہ زندگی کوئی پہلی زندگی نہیں، ہم مرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتن، تم مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندگی دی۔ تفسیر کرنے والے کبھی بھی 2 تفسیر کرنے والے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہم نہ تو فرمان علی ملا کی تفسیر مانتے ہیں، نہ مولوی کفایت اللہ کی تفسیر مانتے ہیں، نہ ثناء اللہ خان کی تفسیر مانتے ہیں، نہ پکتھول کی تفسیر مانتے ہیں، نہ یوسف علی عبداللہ کی تفسیر مانتے ہیں۔ ہم تفسیر ماننے والے اسماعیلی شیعہ اپنے اماموں کی تفسیریں مانتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، دوسرے کی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ میرا کہنے سے مطلب یہ ہے ماں ہے وہ پیر ہے۔ میں نے اپنے پیر کی بیعت کی ہے، ملا مولویوں کی بیعت نہیں کی۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا، تو وہ بھائی کیسے ساتھ تھے؟ نورانی حساب سے۔ نبی محمد کا جو نور تھا وہ تمام نبیوں کے اندر تھا، اور اپنے عالم روحانی سے وہ ہر نبی کے ساتھ تھے۔ یہی بات یہ تھی کہ حضرت ہمارے جو پیر حسن کبیر دین تھے، انہوں نے 40 لاکھ برس بندگی کی، تو وہ روح کی عمر تو کوئی ہوتی ہی نہیں۔ پیر حسن کبیر دین نے 40 لاکھ برس بندگی کی۔ امام اسلام شاہ نے جب ان کو پیری جومہ بخشا اور رو پڑے، عرض کی مولا میں اس لائق نہیں کہ کلجگ کے مریدوں کو میں تار سکوں۔ اس گناہ بھری زندگی کے اندر جو ان لوگوں کو ملیں گی، حقیقت اور سچائی تو بہت تھوڑی ہوگی۔ امام نے ان کو یہ اشارہ کیا کہ تو اپنی بندگی جماعت کو دے، اور پیر حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی اپنے مریدوں کو دے دی۔ میں نے ابھی تک واز شروع نہیں کی ہے، صلوات نہیں پڑھائی، اس لیے صرف آپ کو میں پریفیس دی باچا بول رہا ہوں۔ 1929 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ واڑی جماعت خانے کے اندر مہمانی میں کارا روڑا مشنری بیٹھے تھے۔ بھگت کارا روڑا، آپ میں سے جو عمر کے بڑے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ میں ادھر دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے کارا روڑا کو دیکھا ہے، 1932 میں گزر گئے۔ بہت سی باتیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کارا روڑا تم نے بہت عبادت کی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تو مہربان ہے کہ ایسے لفظ کہتا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ تم نے میری عبادت قبول کی، وگرنہ میں نے تو کچھ عبادت نہ کی۔ نہیں، تم نے بہت عبادت کی ہے۔ آمین خداوند تیری مہربانی، شکر گزار ہوں۔ دیکھو کارا روڑا، تم اپنی عبادت بندگی جو ہے وہ جماعت کو دے دو۔ بندگی جماعت کو دے دینے کا مطلب کیا ہے کہ بندگی کا ثواب جو تمہیں ملا ہے وہ جماعت کو دے دو۔ کہتے آمین خداوند، تیرے حضور میں میری کوئی بھی بندگی عبادت نیکیاں جمع ہیں، اس کا سارا ثواب میں جماعت کو دیتا ہوں۔ ہمارے مذہب کی یہ جو باتیں ہیں یہ طریقت ہے، شریعت کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ہمارا مذہب باتونی ہے۔ پیر حسن کبیر دین کو اشارہ کیا کہ تم اپنی عبادت دے دے جماعت کو۔ پیر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت جماعت کو دے دی، اور اس شکر گزاری کے اندر، یعنی پیر حسن کبیر دین کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی بندگی کا ثواب جماعت کو دے دیا۔ پیر حسن کبیر دین جس دن پیر بنے
اور قیامت تک جتنے بھی اسماعیلی مذہب میں جماعت آئے گی ان تمام کے اوپر ان کی عبادت کا ثواب حاوی ہے۔ برس میں 2 دفعہ، کبھی کبھی 6-7 برس کے بعد برس میں 3 دفعہ ہم شکرواری بیج رکھ کے پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی کا ثواب جو ہمیں بخش دیا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری شکرواری بیج، پیر حسن کبیر دین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔